میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کسی فرد کا دادا اپنے بیٹے جبکہ پوتا بھی حیات ہے، پوتا جوان ہے، بیٹا ادھیڑ عمر کا ہے، دادا ضعیف العمر ہے، دادا اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو بے عقل ہے، بدبخت ہے، کمبخت ہے. دادا اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو بے عقل ہے، بدبخت ہے. اگر پوتا یہ سن کر کے اپنے باپ کو بھی انہی الفاظ سے پکارے کہ تو بے عقل ہے، بدبخت ہے، کمبخت ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ مجھے عقلی دلیل سے بتائیے، بات کو سمجھیے. دادا کا اپنے بیٹے کو کہنا، برا کہنا اس کا حق ہے، اور وہ کس پس منظر میں کہہ رہا ہے وہ دادا ہی بہتر جانے، وہ بیٹا بہتر جانے. لیکن دادا کے ان الفاظ کو نقل کر کے اگر پوتا کہے کہ دادا نے کہا یا نہیں کہا، اپنے باپ سے کہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ دادا کے الفاظ تھے یا نہ تھے، اور باپ نے کہا تھے تو صحیح، تو پھر اگر میں نے بھی ان الفاظ کو دہرایا تو کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دادا کا کہنا درست ہے، پوتے کا باپ کو کہنا بالکل بھی جائز نہیں. اسی طرح نبی کریم نے اگر کسی کو اپنی جماعت میں سے، صحابہ میں سے کسی کو بغض کے تعلق سے کہا ہو، یا کسی کو کہا ہو کہ جو یہ فلاں یہ گمراہ ہیں یا باغی ہیں، تو وہ نبی کریم کو جو ہے یہ حیثیت حاصل ہے، یہ حق ہے کہ وہ کہیں اپنے شاگرد. وہ سبھی کے سبھی نبی کریم کے تلامذہ تھے، سبھی کے سبھی صحابہ نبی کریم کے کیا تھے؟ صحابہ تھے، تلمیذ تھے، شاگرد تھے. انہیں بالکل روا ہے میرے نبی کریم کو جن الفاظ سے چاہے انہیں نوازے، لیکن تابعین بھی یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ ابھی انہی الفاظ کو دوہرا کر کے. یہ اسی طرح ہوگا جس طرح دادا کے کہنے پر پوتا اپنے باپ کو لعن طعن کر رہا ہے. اور اگر یہ عقلی طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو علماء کو چاہیے کم از کم اب تو عقل کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس کا استعمال کریں. سوچیں کہ 14 صدی پہلے کے جو ہمارے اکابرین ہیں، جن کی قربانیوں کی بنیاد پر آج اسلام زندہ ہے، اگر اس طبقے کے تعلق سے ہم امت میں شکوک پیدا کر رہے ہیں، حق اور باطل کیا ہے وہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے. اب کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کے تعلق سے جب مجھے پوچھ ہوگی ہی نہیں تو اب فرق نہیں پڑتا. ضروری نہیں ہے مجھ پر کہ میں کسی ایک کو حق پر کسی کو باطل تصور کروں. جب میں اس زمانے میں ہوں ہی نہیں، میں فیصلہ کیسے کروں؟ ارے جان لیجئے یہ دین کا اصول ہے کہ عقائد کا مسئلہ بھی صرف نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا وہ حدیثیں کہ جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یہ وہ حدیثیں جو تواتر سے ثابت ہیں. یا تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے یا تواتر حدیثوں میں، یعنی بار بار کئی شاخوں سے، کئی صحابہ اکرام کی روایت سے بار بار نسل در نسل جس کو پیش کیا گیا. فرمایا اب یہ تواتر حدیثوں سے عقیدہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک حدیث ہے نا، کوئی ایک احد حدیث ہو جس کی ایک ہی راوی ہو، ایک ہی سند ہو، بس ایک ہی زنجیر ہو، اور کسی صحابہ سے نقل نہیں کیا ہو، تو یہ اجماع ہے علماء کا کہ اس میں اگر کوئی عقیدے کا نقطہ بھی ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو لیتے شمار ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی عقیدے کو نہیں گھڑتے. سوال کیوں؟ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر عقیدے کا نقطہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم نے کسی ایک صحابی کے سامنے ہی اس کو عرض کیا، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر آخر کی نجات ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک ہی صحابی کے سامنے اس کو تذکرہ کیا ہو. عقیدے کا مسئلہ ہے تو بار بار اس کا ذکر آنا ضروری ہے، اور اگرچہ صرف ایک ہی سند موجود ہے تو لہٰذا اگر وہ حدیث جو ہے مستند ہی صحیح، اسے اب عقیدے کے دفتر میں جگہ نہیں دی جائے گی. اس بات کو سمجھنا ہے، یہ اصول دین ہے، یہ اصول حدیث میں سے ہے. بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟
کہ جب ایک بڑا طبقہ اکابرین کا ان اختلافاتی مسئلوں کو اپنی کتابوں میں بند کیے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی یا نہ ہوگی. اور پھر صحابہ اکرام کی جماعت میں ہی یہ حدیثیں تو نبی کریم کے زبان سے نکلے ہوئے ہیں, تو کیا صحابہ اکرام واقف نہ تھے؟ واقف ہوتے ہوئے بھی جب صحابہ اکرام نے کوئی ایسا سخت موقف اختیار نہیں کیا جس پر کہ آپ امت مسلمہ کو آمادہ کر رہے ہوں, تو یہ عمل تو اکابرین کے خلاف, سلف صالحین کے خلاف والا معاملہ ہے. اللہ توفیق دے ہمارے علماء کو. یہ کون سے مسئلے میں الجھائے رکھا ہے؟ بندوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرو. بندوں کے حج اور عمرے قبول نہیں ہو رہے کیونکہ ارکان درست نہیں ہیں. بندوں کے عقائد خطرے میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لے کے پریشان ہیں. چند علماء بیچارے کوشش کر رہے ہیں, الہاد کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ نہ جانے کب یہ پوری کی پوری امت لپیٹے میں آئے. ارے کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں گلستان بنانے میں لگے ہوئے ہیں, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بستر کہاں ہے, میرے بستر کی میں آلودگی کو صاف کروں. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کچھ اور چیزوں میں لوگوں کو مائل کر رہے ہیں. عجب مسئلہ ہے. یہ کتنی بے تعلقی ہے آپ کی کہ آپ تاریخ میں الجھے ہوئے ہیں, جبکہ جو آپ کے سامنے ماضی کو چھوڑ کر کے جو آپ کے سامنے حال اور مستقبل سامنے جو ہے پکار رہا ہے کہ آج اگر ہم نے اس امت کو یکجو نہیں کیا تو آنے والا زمانہ اور دشوار ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے برسر عام لوگوں کو دعوت دینا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے 300 لوگ منافق تھے, نعوذ باللہ, حضرت امیر معاویہ امت کے فرعون تھے, معاذ اللہ. ان باتوں کو بار بار دہرانا, تکفیر کرنا صحابہ اکرام کے, اور پھر کہنا کہ یہ حق ہے, یہ حدیثوں میں سنو میں پڑھاتا ہوں, سنو میں سناتا ہوں. کیوں سنیں ہم آپ کی بات کو؟ امت کچھ اور چاہتی ہے اور آپ کچھ اور پیش کر رہے ہیں. ارے مریض کینسر میں مبتلا ہے, آپ اس کی بخار ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے. کتنے جہلا ہوگا. کہاں ہے آپ کی عقل؟ نہ منطق, نہ دین, نہ دنیا. ہر چیز سے یہ جو ہے یہ بالکل پار ہے, پرے ہے. نہ عقل سے ان باتوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ عقلی دلیل, نہ دینی دلیل, نہ اخلاق, نہ کردار. ارے تابعین کیا سب سے پہلا طبقہ نہیں تھا جو صحابہ اکرام کو دیکھا ہوا ہے؟ کیا تابعین کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے لعن طعن کرنے والا؟ 14 صدی بعد پیدا ہو کر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے 14 صدیوں کے اماموں کا؟ کیا نئے سے صرف آپ کو حدیثیں معلوم ہوگی؟ یہ کیسا عمل ہے؟ اللہ توفیق دے, اللہ توفیق دے. صوفی اپنے باتیں سے گفتگو کرتا ہے لیکن مجبوری آج گفتگو کرنی پڑ رہی ہے طریقت کے لوگوں کو, کیونکہ علماء ظاہر جب امت کو ایسی جگہ مشغول کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے, حدیثوں کے دفتر میں انہیں الجھا رکھا ہے, تو یہ انتہا کا ظلم ہے امت کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے قسم کے ہر غیر ضروری بحث و مباحثات سے امت کو بچائیں. امت کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور یاد رہے ہمیں قبر میں جانا ہے. خدا را اس بات پر توجہ دے. علماء راسخین کو چاہیے کہ ایسے علماء کی خوب دلیل کے ساتھ رد کرے اور ساتھ بھی عوام الناس کو یہ بات بتائے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ اس طرح ہو کہ ان کی باتوں کو نہ سنی جائے, کیونکہ جو آگ لگانے پہ آمادہ ہیں تو پھر ان کی باتوں کو عام نہ کیا جائے. دیکھیے آگ کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آگ کے قریب نہ آیا جائے. آگ کو پھیلنے کے روکنے کے لیے بھائی ایسا آگ اگر لگ رہی ہے اس کو روک دیا جائے. اور یہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ضرور کریں گے لیکن اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. وہ خود بھی سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. ممکن ہے جو موصوف بیچارے یہ کام کر رہے ہیں جو ہے ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بڑا مجددانہ کام کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ مجددانہ طور پر شیطان کا کام کر رہے ہیں. امت کو جلس رہے ہیں
ایسے مسئلے میں جھلسا رہے ہیں کہ امت کے عوام اس کا نتیجہ نہیں نکال سکتے. 14 صدی کے علماء جس مسئلے پر خاموش رہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے عام لوگ اس کا کوئی جواب دیں؟ آپ ان کو الجھا رہے ہیں، ان کو اصلیت سے دور رکھ رہے ہیں. میں دعوت دوں گا تمام علماء اہل سنت والجماعت کو کہ ایسی باتوں کو نہ صرف رد کیا جائے، جس کسی بھی کی طرف سے ایسے صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی پر بھی اگر لعن طعن کیا جائے تو وہ علماء اہل سنت والجماعت سے جو ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں بھولی بھالی ہماری امت جو ویسے ہی پریشان کن ہے اور اس پرفتن زمانے میں مزید اور فتنے کو جھیلنے کے یہ قابل نہیں ہے، یہ وہ مریض بن چکی ہے کہ جسے اب اصل باطنی قوت سے اسے اپنے پیروں پہ اصل کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اب مزید اس جو ہے کمزور بدن پر اور علم کا بوجھا ڈالنا یہ عقل سے بعید باتیں ہیں اور اس سے گریز کرنا چاہیے. اس سے امت کا سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جہاں کہیں اور یہ ایک پیغام بھی آپ کو پہنچے کہ انشاءاللہ اگر اس خلاصے سے کسی کو کچھ راحت دل میں میسر آتی ہے تو یہ گلستان کی خوشبو ہی صحیح، اگر گل نہیں تو گل کی خوشبو ہی صحیح کہ یہ اکابرین اولیاء کاملین کے چپلیں اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ جو چیز جو عمل امت کو نفع نہیں دیتی اس سے گریز کرنا چاہیے. اپنے علم کا دبدبہ کا اظہار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا لیکن وہ بھی نافرمان ہوا، نتیجے میں خسارے میں کا موجب بنا اور رجیم ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ ایک خلاصہ بھی آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ یہ نہیں، آئندہ بھی جب کبھی ایسے کسی ٹوک پر امت پہنچے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اولیاء کے طبقے میں سے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے دست شفقت امت کے آگے ضرور بڑھائے گا کہ جس کو پکڑ کر کے امت جو ہے نجات پائے گی. وہ کشتی نوح کی سوار وہ نوح کی کشتی کہیں نہ کہیں ضرور انسان کو دستیاب ہوگی کہ جہاں پر ہم اس کشتی میں سوار لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ کر دست شفقت کو پکڑ کر کے نوح کی کشتی میں سوار ہو کر کے اپنے آپ کو برائی اور گمراہی سے بچا سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے نازک وقت پر ایسے پرفتن زمانے میں اولیاء کاملین کے دامن سے گریز نہ کریں. اولیاء کاملین کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں کیونکہ یہ عقلی بحث ہے اور اولیاء کاملین کا مسئلہ یہاں درست ہوتا ہے. یاد رہے یہ عقلی بحث صرف یہاں ہے، یہ فطور یہ فتنہ سب یہاں ہوتا ہے اور جب یہ یہاں ہوتا ہے نا تو یہ فتنہ پھر یہاں چلے جاتا ہے اور انسان کے عقائد کو اور قلب کو جو ہے گلا دیتا ہے، یہ سڑا دیتا ہے اور یہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. یہ جو کلام پاک میں بھی جو اس کی تفسیر آئی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ تمام باتیں جو ہے یہ غلاف کا قلب پر چھا جانا، یہ سبھی حقائق قرآن پاک میں موجود ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اس لیے ایسے دین کے مسئلوں میں کلیئرٹی اور وضاحت صرف انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا باطن پاک اور صاف، جن کا باطن پاک اور صاف ہونا تو ان کے لیے مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل آسانی سے وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. لیکن اگر باطن پاک اور صاف نہیں ہے تو یاد رہے یہ انتہائی بڑی پریشانی ہے کہ جس سے باہر آنا شاید علماء ظاہر کے لیے بھی ممکن نہ ہو. اسی لیے علماء ظاہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے واسطے اپنے نفس پر ایک قدم رکھ کر کے اس بات کو سر ہم تسلیم کریں کہ محض ظاہری علوم کی بنیاد پر حق تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ قول امام غزالی کا ہے. امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی محض ظاہری علوم کے ذریعے سوائے باطنی علوم کے حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور یہاں وہ ایک گیپ ہے جو ایک ناچیز کی طرف سے ایک دعوت ہے تمام علماء اہل سنت کے لیے اور عوام الناس کے لیے کہ یہ وہ گیپ ہے کہ جو سوائے اولیاء کاملین کے اور کوئی نہیں بھر سکتا، کیونکہ وہ روئے زمین پر جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جن کا سینہ پاک اور صاف ہو چکا ہے، وہ تمام باطنی آلودگی سے پاک اور صاف ہو چکا ہے. اسی لیے انہیں دنیاوی مسئلے اور دین کے مسئلے بالکل صاف اور شفاف
جس طرح سورج اور چاند کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں، اسی طرح اولیاء کاملین بھی ان مسئلوں کو اپنے دل میں الگ الگ اور بالکل واضح طور پر دیکھتے ہیں، اور اس میں حکمت کی نعمت یہ ہے کہ وہ علماء اہل سنت والجماعت کو بھی رغبت دلاتے ہیں اور عوام الناس کو اس کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں جو ان کی نجات کا سبب ہے۔ جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، اب اسے اس ڈوبتے ہوئے پانی سے نکالنا اصل مقصود ہے۔ اس وقت اس بندے سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس بندے سے مشورہ نہیں طلب کیا جا سکتا کہ کیا آپ کا خیال ہے، کیا میں آپ کو بچاؤں، اگر بچاؤں تو کیا ہوگا، نہ بچاؤں تو کیا ہوگا، یہ باتیں نہیں۔ اس طرح یہ امت اب ڈوب رہی ہے، ڈوبتی ہوئی امت پر اور آپ علم کا جو ہے بوجھا ڈال رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں پھر ان کی تحقیق میں جائیں، پھر یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو آشکار کیا، دوسرے نے اس کو کیوں چھپایا۔ یہ تو ایک زندگی انسان کی کھپ جائے گی اس تحقیق میں، شاید پھر بھی نتیجہ کہیں نہ ملے، شاید پھر بھی کنارہ نہ ملے۔ تو ایسے مسئلوں میں امت کو الجھانا یہ صریح گمراہی ہے، اور اس گمراہی سے ہم اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہر غیر ضروری چیز سے، ہر لا یعنی شے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام میں مستغرق رکھے، ہمیں اس کام میں ملوث رکھے جو ہماری اپنی آخرت میں ہمیں کام آئے، جو اپنی قبر میں ہمیں کام آئے، جو ہمیں اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے، اور وہ بالکل واضح ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت نے 14 صدی سے وہ لوگوں کو سکھایا ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے نا، ایمانداری سے ہمیں پہلے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عمل درکار ہے، ہمیں جو ہے ان مسئلوں میں ذہنی طور پر الجھنا یہ نامناسب ہی نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں اگر صحیح فتویٰ اگر کوئی دے تو یہ حرام ہے، کیونکہ امت جلس رہی ہے، امت کی جو ہے ایک طبقے کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس مسئلے میں ایسے صحابہ اکرام کی جماعت کی جس کی بنیاد پر دین کی بنیاد ہے، ان کے تعلق سے دل میں شکوک پیدا کرنا یہ دشمن اسلام کا کام کرنا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت عطا فرمائے، اور علماء اہل سنہ والجماعہ میں جو علماء راسخین ہیں اور اولیاء کاملین کے حق راستے پہ چلنا ہم نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔